بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قدرت کی یہ نعمت ڈینگی بخار کے مریض کو کھلانے سے اس کے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے اور ہیموگلوبن بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر مرد حضرات اس پھل کو کھائیں تو تاعمر جوانی کا لطف اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے چھلکے میں قدرتی طور پر بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے بچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل مردانہ قوت کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ فائبر کی وجہ سے یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہوتا ہے، خاص طور پر قبض کے شکار افراد کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس پھل کو کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے، گلے کی سوزش اور خراش میں بھی یہ مفید پھل ہے اور قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کی بیماریوں میں کھانا بھی فائدہ مند ہے۔ یہ پھل نہ صرف معدے بلکہ بڑی آنت کی تمام خرابیوں میں بہت مفید ہے۔ اپینڈکس کے مرض میں اس کو کھانا مفید ہے اور سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کینو اور ٹماٹر کے قریبی رشتہ دار املوک کے بارے میں، جسے عام طور پر جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کو پرسیمن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پھل کے اور بھی کئی نام ہیں۔ کچھ لوگ تو اسے جاپانی ٹماٹر یا چینی ٹماٹر بھی کہتے ہیں، اور سوات کے علاقے میں اس کو ہم لوگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں سوات، کشمیر، دیر کے علاقے سیب اور آڑو کے علاوہ قدرت کی اس نعمت جاپانی پھل سے بھی مالا مال ہیں، اور نومبر، دسمبر اور جنوری کے آخر تک اس پھل کا خوب عروج ہوتا ہے۔ اس پھل کو علاقائی لوگ تو مزے سے کھاتے ہیں، لیکن بڑے شہروں کے لوگ اس کے فوائد سے لا علم ہیں، بلکہ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر حضرات سے جب اس پھل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بھی اس کے فوائد سے لا علم نکلے۔ ذرا سوچیں کہ اپنی صحت کے مسائل کے لیے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور کڑوی کسیلی گولیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک بار اس میٹھے پھل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر تو دیکھیں، پھر آپ کو اس پھل کے فوائد کا علم ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے تو ہیلتھ میزی کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ جب ہم نرم گودے اور قدرتی مٹھاس سے بھرے اس پھل کے فائدے سائنس اور جدید تحقیق کی روشنی میں بتائیں گے تو آپ نہ صرف اس کی اہمیت اور فوائد کے قائل ہو جائیں گے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں جب ہم ایک نہایت ہی قابل اور مشہور حکیم صاحب کے عملی تجربات آپ سے شیئر کریں گے تو آپ کا یہ یقین کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ناظرین، جاپانی پھل آنکھوں کے لیے ایک بہترین پھل ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے اور ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس پھل میں موجود ایک مخصوص پروٹین بھی معمول کی بینائی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی پھل میں کیروٹینائڈز اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو صحت مند بینائی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان دونوں اجزاء سے بھرپور غذا آنکھوں کے مخصوص امراض کا خطرہ کم کرتی ہے، مثلاً عمر بڑھنے سے آنکھوں کے پٹھوں میں آنے والی وہ کمزوری جس کے نتیجے میں آنکھوں کی روشنی سے محرومی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل پانی میں حل ہونے والے فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، خاص طور پر نقصان دہ سمجھے جانے والے LDL کولیسٹرول کی سطح کم کر کے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ املوک میں پایا جانے والا فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس پھل میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جسے بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو پاتا ہے۔ 37,000 افراد پر کی جانے والی ایک تحقیق کے نتائج کے مطابق جاپانی پھل میں بیٹا کیروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کھانے سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں پر ہونے والی ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والے غذائی فائبر کا استعمال بڑھانے سے بلڈ شوگر لیول کی سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے، جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نہ صرف نظام ہاضمہ بلکہ مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، جاپانی پھل اینٹی آکسیڈنٹس کے حصول کا طاقتور ذریعہ ہے، کیونکہ وائٹامنز اور منرلز کے علاوہ اس میں فلیونائڈز اور کیروٹینائڈز جیسے نباتاتی مرکبات ہوتے ہیں جو نہ صرف صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں بلکہ اینٹی آکسیڈنٹ سے خصوصیات رکھتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سیلز کو اس تکسیدی تناؤ سے ہونے والے نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں جس سے مالیکیولز کو نقصان پہنچتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تکسیدی تناؤ دل کے امراض، ڈائبٹیز، کینسر اور دماغی مسائل جیسے خطرناک امراض کا باعث بن سکتا ہے، مگر اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور جاپانی پھل کا استعمال ہمیں اس تکسیدی تناؤ سے لڑنے میں مدد دے کر ان مخصوص امراض کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلیونائڈ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ پھل عمر بڑھنے سے ہونے والی جسمانی تنزلی اور پھیپھڑوں کے کینسر سے تحفظ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ بیٹا کیروٹین کی موجودگی کے باعث اس پھل کو کھانے سے دل کے امراض، مختلف اقسام کے کینسر، شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ بیٹا کیروٹین کا زیادہ استعمال ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر
کر دیتا ہے، اور فلیونائڈ سے بھرپور جاپانی پھل بلڈ پریشر اور نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے نہ صرف دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس میں موجود ایک مخصوص غذائی جز خاص طور پر بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتا ہے۔ ناظرین، اب وعدے کے مطابق حکیم صاحب کے قیمتی تجربات سے خود ان کی زبانی مستفید ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ ایک محفل میں ایک بوڑھے بزرگ فرمانے لگے، حکیم صاحب رات سے اسہال مروڑ لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب تو چلا بھی نہیں جاتا، کمزوری ہو گئی ہے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں دوائی ملنا ناممکن تھا، لیکن بازار میں نے جاپانی پھل دیکھا تو فوراً کہا کہ 2 عدد جاپانی پھل کھا لیں، ہر 2 گھنٹے بعد اس طرح کھاتے رہیں اور کچھ نہ کھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تیسری خوراک کے بعد اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ایک صاحب بڑے عہدے پر فائز تھے، عرصہ دراز سے معدے کے زخم اور تیزابیت کا شکار تھے، بہت علاج کرائے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میں نے جاپانی پھل صبح، دوپہر اور شام کھانے کو کہا اور اس کے ساتھ کچھ اور ادویات بھی دیں۔ 4 روز کے بعد ٹیلی فون پر بتانے لگے کہ بہت افاقہ ہے۔ میں نے مزید استعمال کا کہا، کچھ عرصے بعد موصوف بالکل تندرست ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ بہت غریب تھا۔ اس نے بتایا کہ ادویات کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، لیکن مروڑ نہیں جاتے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ جاپانی پھل دن میں 4 عدد کھائیں، لیکن ان کو اس پھل کی پہچان ہی نہ تھی۔ میں نے متعارف کروایا۔ اس نے جاپانی پھل مسلسل 8 ہفتے استعمال کیا اور اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی۔ ایک مریض کا تعلق بہت کھاتے پیتے گھر سے تھا، لیکن دستوں کی شکایت میں مبتلا تھے، کبھی کبھی خون بھی آ جاتا، لیکن مروڑ ان کی جان کنی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ بیچارے بہت لاچار اور قابل ترس تھے، بیرون ملک تک چکر لگا چکے تھے، لیکن وقتی فائدے کے بعد پھر وہی تکلیف۔ میرے پاس تشریف لائے تو سخت کمزوری تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کچھ ادویات کے ساتھ جاپانی پھل کھانے کو کہا۔ 8 یوم کے بعد وہ خود بغیر سہارے کے تشریف لائے۔ آدھا مرض باقی رہ گیا تھا۔ میں نے ادویات میں تبدیلی کے بعد جاپانی پھل مسلسل کھانے کو کہا۔ الحمدللہ مریض تندرست ہو گیا۔ یہ پھل اعلیٰ درجے کا ہاضم اور وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ عورتوں کے مرض لیکوریا میں یہ پھل بہت مفید ہے۔ کئی عورتیں بہت سی ادویات کھا کر بھی مریض تھیں، لیکن جب اس پھل کو شروع کیا تو اس کے فوائد کی گرویدہ ہو گئیں۔ یہ پھل اس کیفیت کے لیے بھی مؤثر ہے جس میں عورت کو بچہ دانی باہر نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کو حیض کے خون کی زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے جاپانی پھل 2 عدد ہر 3 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ یہ اس مرض کے لیے ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر جاپانی پھل استعمال کرایا جائے تو مریض دنوں میں تندرست ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مفید پھل جسم کی فالتو رطوبات کو جذب کرتا ہے اور ان کو پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پھل ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور پھر ویسے بھی آج کل اس پھل کا موسم ہے اور یہ ہر پھل بیچنے والے کے پاس موجود بھی ہے۔ اس لیے قدرت کی اس نعمت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کی مٹھاس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ لیکن اس کے فوائد سے مستفید ہونے کے لیے پھل کا پکا ہوا ہونا ضروری ہے، کچا ملوک نہ کھایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاپانی پھل کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔